ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت میاں بشیر احمد لاروی کثیر الجہاد شخصیت۔ خدا لم یزل نے دنیا و ما فیہا میں حضرت انسان کو سب سے بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوشبختی ہے۔ انسان نے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بارہا ایسے کارنامے انجام دیے کہ رفعتیں اس کا مقدر بنتی گئیں۔ بقول علامہ اقبال، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ قرائے ارض پر پیدا ہونے والے بے شمار انسانوں میں سے کچھ خوش نصیب لوگ الست بربکم قالوا بلا کے ایفائے عہد کی خاطر حیات و کائنات کی گفت المونیوں سے تجاہل عارفانہ کے طور اس طرح بے اعتنائی برتتے ہیں کہ آسائشوں کو دشواریوں پر نثار کر دیتے ہیں۔ در حقیقت ایسی شخصیات زمانے کی پیچیدگیوں سے نبرد آزما ہو کر اپنی الگ دنیا قائم کر لیتی ہیں، جہاں زمانے کے غم پر پرنم اور خوشی پر فرحت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں احساس نفس اور تعین ذات کا کمال حاصل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً انسان دنیا کی حقیقتوں سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سرزمین جموں و کشمیر کو بجا طور پر جنت ارضی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا اور قدرتی حسن کے مناظر اپنی مثال آپ ہیں۔ علاوہ ازیں علم و ادب کی بہاریں، معرفت سے معطر فضائیں، خلوص و محبت کی پرکیف صدائیں، شریعت کے ضوابط سے مزین محافل، گلہائے عقیدت لیے اذہان و قلوب اور شراب عشق سے بھرپور خاطر ہے بے قرار ہمیشہ ایسی قلندر مزاج شخصیات کے منتظر رہتے ہیں جن کی آمد سے بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ حضرت میاں عبید اللہ عرف بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت میاں نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 22 اکتوبر 1922 عیسوی بروز اتوار جس خوش نصیب شاہزادے نے آنکھ کھولی ان کا اسم گرامی میاں بشیر احمد لاروی رکھا گیا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کان میں اذان دی اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر خدا جانے شراب معرفت کے کیا کیا جام پلا دیے۔ کئی تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے اور حضرت خود بھی اس واقعے کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کی عمر کم و بیش 3 سال کی ہوئی تو ایک روز بیمار ہو گئے۔ والدہ محترمہ بہت رونے لگی۔ جب مایوسی چھا گئی تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آئیں۔ ادھر قبر کی تیاری ہونے لگی۔ کچھ وقت بعد جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے اور پردہ داری سے فرمانے لگے کہ یہ تو کسی تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے اور تعجب ہے آپ انہیں زندہ دفن کرنے لگے۔ بحوالہ میاں بشیر احمد لاروی، حیات و خدمات، آج ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی، آنکوٹ۔ آپ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دینی و دنیاوی ہر دو اعتبار سے بہار ہی بہار تھی۔ ناز و نعم میں پلے بڑھے اس شہزادے نے بچپن کی بے فکر عمر سے لے کر بزرگی تک زندگی کی کئی بہاریں دیکھی۔ اپنے ہمجولیوں کے ہمراہ مستیاں بھی کی اور گھڑ سواری بھی، ڈھوک بہک کے نظارے بھی کیے اور پربتوں کی سیر بھی، مال مویشی سے لگاؤ بھی رکھا اور فصلوں کا شوق بھی، تصوف و معرفت کے جام خود بھی پیے اور اہل ذوق کو پلائے بھی۔ ہر خاص و عام کے لیے دست سخا ہمیشہ دراز رکھا، بے قصوں کو گلے لگایا، مخلوق الحال کی خبر لی، بے سہاروں کو پناہ دی، حق کی خاطر میدان سیاست کے شہر سوار بنے، ایوانوں میں حق کے جانبدار رہے، صوم و صلاۃ کے پابند، مجسمہ اخلاق، پیکر علم و ادب، بے باک و نڈر شخصیت کے مالک۔ ایسا کہاں سے نہ ہو کہ تجھ سا کہیں جسے بقول میر تک میر مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی علیہ رحمہ نے اپنے والد گرامی کے علاوہ جن اساتذہ سے دینی علوم حاصل کیے ان میں مولانا عبداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان، مولانا عبد القدوس، مولانا محمد ابراہیم، مولانا عبد الجبار، مولانا عبد الرحمان وغیرہ کے علماء گرامی شامل ہیں۔ سال 1972 عیسوی میں حضرت میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمہ نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت فرما کر اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کا تعلق ایک مقتدر اور معتبر شخصیت چودھری غلام حسین لسانوی کے گھر سے ملتا ہے۔ اس طرح نہایت ہی پاک دامن اور نیک سیرت بی بی غلام مریم بنت چودھری غلام حسین لسانوی آپ کی شریک حیات بنی۔
جن کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت بابا جی صاحب باروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی ہدایت پر سنجوڑا سے ہجرت کر کے سرزمین کشمیر کے خطے وانگت لار میں مقیم ہوئے۔ اسی نسبت سے لاروی لکھنے لگے۔ خوش قسمت ہیں اس خطے کے ذرے جنہیں آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ جی صاحب علیہ رحمت کے بعد پہلے سے قائم کردہ لنگر شریف اور دیگر انتظامی امور کا سلسلہ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا۔ ان کے بعد مکمل انتظام و انصرام حضرت میاں بشیر احمد لاروی کی سربراہی میں بحسن خوبی چلایا گیا، جہاں زائرین کے مفت قیام و طعام کا بہترین بندوبست بھی ہے اور عقیدت مندوں کی تشنگی کا سامان بھی۔ یہاں کی علمی و ادبی مجالس نہ صرف فقید المثال ہیں بلکہ قابل رشک بھی۔ رشد و ہدایت کا ایسا فیض جاری ہوا کہ بے شمار لوگوں کو توحید و رسالت سے نہ صرف وابستہ کیا بلکہ سختی کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن بھی کیا۔ جی صاحب کی زیارت مرجع خلائق ہے، جہاں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے علاوہ سرحد پار بھی بے شمار عقیدت مند موجود ہیں۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرو فی الارض کے حوالے سے کئی اسفار کیے۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان کے مختلف شہروں اور تاریخی مقامات کی سیر کے علاوہ بین الاقوامی اسفار بھی کیے۔ سال 1985 عیسوی میں حرمین شریفین کی حاضری ہوئی اور حج کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری کے وقت ایک عاشق صادق کی کیا کیفیات ہو سکتی ہیں، یہ بیان کرنے سے زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے عشق صادق کا ہونا ضروری ہے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادریس۔ حضرت موصوف کے قلب کو خدا نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی محفلوں میں خالق کائنات کی کبریائی اور وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بحر بے کراں موجزن رہتا تھا۔ حرمین شریفین کے علاوہ آپ کے دیگر بین الاقوامی اسفار میں ملک پاکستان کا سفر بھی شامل ہے۔ حرمین شریفین کے علاوہ آپ کے دیگر بین الاقوامی اسفار میں ملک پاکستان کا سفر بھی شامل ہے، جہاں تقسیم کے بعد بے شمار انسانوں نے ہجر کی صعوبتیں برداشت کی۔ ایتوں ود کے اور کی دکھ ہو سی، میری آنکھ ہے تیری آنکھ ہے، ایتوں ود کے اور کی دکھ ہو سی، میری آنکھ ہے تیری آنکھ ہے، کہ وہ جہاں اجاڑیا آلنے نو کوئی ککھ ہے کوئی ککھ ہے، تے ٹوٹے دلاں دا کی شمار کریے، کئی لکھ ہے کئی لکھ۔ تقسیم کے سانحہ نے ہنستے چہروں کو نڈھال کر دیا، تقسیم کے سانحہ نے ہنستے چہروں کو نڈھال، آباد محفلوں کو ویران اور اعزا و اقارب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ایک ایسا سانحہ جس نے نہ صرف خاندانوں بلکہ محبتوں کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اس سفر کے دوران حضرت میاں صاحب نے مختلف مزارات پر بھی حاضری دی اور اپنے رشتہ داروں کے علاوہ بے شمار عقیدت مندوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ سال 1994 عیسوی میں مرکزی حکومت نے دانشوروں کا ایک قافلہ نیو یارک روانہ کیا۔ اس قافلے میں ایک اہم نام حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا بھی شامل تھا۔ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں حضرت موصوف نے جس بے باکی اور دانش مندی کے ساتھ خطاب فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خدا نے آپ کو تفکر و تدبر کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کا طرز تخاطب سامعین و ناظرین کو اپنی جانب مائل بھی کر لیتا تھا اور قائل بھی حلاوت ایسی کہ کانوں میں رس گھولے اور روب ایسا کہ مقابل کو آنکھوں میں تولے۔ شکریہ۔ آپ کا طرز تخاطب سامعین و ناظرین کو اپنی جانب مائل بھی کر لیتا تھا اور قائل بھی، حلاوت ایسی کہ کانوں میں رس گھولے اور روب ایسا کہ مقابل کو آنکھوں میں تولے۔ لہجہ ایسا کہ سیدھا دل پر اثر کرے اور اعتماد ایسا کہ زمانہ رشک کرے۔ بقول علامہ علیہ رحمت آئین جواں مرداں حق کوئی بے باکی، اللہ کی شیروں کو پاتی نہیں روباہی۔ سیاست کے میدان میں آپ کی بیدار شخصیت مشعل راہ ہے۔ آپ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے اور عوام و خواص میں مقبول بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے شاندار سیاسی سفر میں آپ 4 مرتبہ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں بحیثیت MLA منتخب ہوئے اور 2 مرتبہ آپ ریاستی وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔
آپ کی تمام تر سیاسی، سماجی اور ملی خدمات کے اعتراف میں حکومت وقت نے 26 جنوری 2008 عیسوی کو آپ کو پدم بھوشن اعزاز سے نوازا۔ علمی و ادبی اعتبار سے حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ازہر من الشمس ہیں۔ خانوادہ لار کے ساتھ متعدد علمی و ادبی شخصیات کی وابستگی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے ادبی شاہکاروں کو یکجا کر کے کتابوں کی صورت میں شائع کرنے کا سہرا حضرت کے سر جاتا ہے۔ شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جلندری جیسا عظیم شاعر بھی دربار لار سے نہ صرف وابستہ تھا بلکہ انہوں نے روحانی فیوز و برکات بھی وہاں سے حاصل کیے تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جی صاحب کی اسرار کبیری، ملفوظات نظامیہ اور سیاحرفی کو آلسر نو زیور طباعت سے آراستہ کروایا۔ علاوہ ازیں حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی کلام کو یکجا کر کے اشعار نظامی کے نام سے شائع کروایا۔ نیر سمندر عنوان کے تحت 5 حصوں پر مشتمل شعراء کے کلام کو منظر عام پر لایا۔ وقت کی قلت کے باعث ان تمام شعراء کے نام نہیں لیے جا سکتے۔ اختصار کے ساتھ آستانہ عالیہ لار شریف کی تاریخ پر مشتمل کتاب متاع فقر و دانش کی تحقیق و ترتیب کا کام جناب خوشدیو مینی نے سال 2010 میں شروع کیا۔ 3 سال کے عرصے میں 2013 میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ ان تمام کتب کی اشاعت حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ہوئی، جو اس بات کی غماز ہے کہ حضرت کو ادب کے ساتھ کس قدر گہرا شغف تھا۔ حضرت موصوف کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ روزانہ ڈائری نویسی کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی ڈائری نویسی کے دوران ماضی کی بے شمار یادیں صفحات کرتاس کی زینت بھی ہیں اور زندہ تاریخ بھی۔ سفرناموں کے علاوہ سیاسی، سماجی، مذہبی، اصلاحی اور ملی موضوعات آپ کی ڈائری میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ روزمرہ کے واقعات کو بھی آپ نے اس قدر سابق دستی کے ساتھ اپنی ڈائری میں شامل کیا ہے کہ قارئین کی اصلاح کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے۔ ڈائری کے تمام تر مواد کو سجادہ نشین حضرت میاں الطاف احمد صاحب لاروی نے یاد رفتگاں کے نام سے ترتیب وار شائع کروایا ہے اور ترتیب و اشاعت کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سال 2017 عیسوی میں دربار لار شریف کی سجادہ نشینی کی دستار اپنے فرزند میاں الطاف احمد صاحب کے سر رکھی۔ مینو مل گیا تساں دا یاد نامہ، پڑھ کے خوش ہویاں بار بار سجنا، مدت بعد کیتا تساں یاد مینو، اس احسان دا شکر ادار سجنا۔ خط باز نہ سی خط لکھن ہوندا، مشکل دین دی نہیں سی آر سجنا، دلوں بھولدا تک نظام ہے سی جڑا دوستاں دا وفادار سجنا۔ خط کو نصف ملاقات سمجھا جاتا تھا۔ اپنے رفقا اور اعزاء و اقارب کے ساتھ بذریعہ خط تعلق قائم رکھنے میں حضرت میاں صاحب پیش رہتے تھے۔ آپ کے نام متعدد منظوم و منصور خط آتے تھے اور آپ باضابطہ جوابی خط بھی ارسال فرمایا کرتے تھے۔ خطوط نویسی کا یہ سلسلہ آپ اور آپ کے محبین کے مابین مقدس تعلق کو ہمیشہ جلا بخشتا تھا۔ ترا یہ کہ آپ کی خوش نویسی کی طرز رشک تھی اور خوبصورتی بھی، آنکھوں کی گہرائی و گہرائی ہو یا چہرے کی تابناکی، طرز تکلم ہو یا طرز تبسم، دلوں کو گرویدہ بنا دیتا تھا۔ علاوہ ازیں تصنیف و تالیف اور ترتیب و تدوین کے حوالے سے جتنا بھی کام اس مقدس مرکزی لار شریف سے ہوا، سب کی مکمل سربراہی حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاروی قلندر زمان نے خود کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ بیت وقت ولی کامل، صوفی باصفا، عالم با عمل اور صاحب حیا ہونے کے ساتھ ساتھ بے سہاروں کے یاور، حق کے جانبدار، صاحب کردار، شمشیر بے نیام، بقول علامہ، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، ایک ایسی ہماگیر شخصیت جن کے بے شمار اوصاف، اعلیٰ اخلاق اور پاک دل و پاک باز اس مرد آدم کا اسم گرامی حضرت میاں بشیر احمد لاروی علیہ رحمۃ۔ غین گما دی چولڑی آڈ کے تے خوشی عیش آرام نو چھوڑ رہی ہاں، ڈٹھا چمن خالی مریا نہیں مالی، جس کی شان والی انہوں لوڑ رہی ہاں، جلوے دین میں نارے جیوں تک چمکن تارے، پیارے ملے نہ نین نچوڑ رہی ہاں، پایا دید نہ عابد معشوق والا، سر کج کے مکڑا موڑ رہی ہاں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار ممکن نہیں، ہر ذی روح کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ 14 اگست 2021 سنیچر اور اتوار کی درمیانی شام ایک ایسی خبر لے کر آئی جس سے بر صغیر، ہند و پاک اور کچھ عرب ممالک میں صف ماتم بچھ گئی، دل افسردہ ہو گئے، اور یہ شام ہجر تھی۔ اسی شام
लाखों लोगों के रूहानी पेशवा और पीर व मुर्शद हजरत मियाँ बशीर अहमद लारवी अलैहि रहमा ने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। एक सदी पर मुहीत अरसाए हयात गुजारने के बाद हजरत बेशुमार लरजते होंठों, सिसकती उम्मीदों और पूर्णम आंखों को दाग मुफारकत दे गई। अगले रोज यानी 15 अगस्त 2021 ईस्वी को बेशुमार आइज़ा अकारिब और अकीदतमंदों ने पूर्णम आंखों के साथ आपकी नमाज जनाजा अदा की, जिसकी इमामत हजरत मौसूफ के फर्जंद अकबर जनाब मियां सरफराज अहमद साहब ने फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदा बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।